21ویں صدی اور بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے رائٹر، محقق، دانشور، جرنلسٹ اور یہ وہ فلانا ڈھماکہ اور عقل کے دعوے دار بننے والے دنیا بھر میں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ ان کی بہت سارے ممالک کے اندر کی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں میں عوام، وہ بھی خود کو بہت عقل مند سمجھنے والی، چاہے جہالت کے مارے ان کو اپنی تاریکی کا شعور ہی نہ ہو۔ تو اکثر لوگ جو ہے نا دنیا کے وہ جاہل ہیں، اکثر لوگ شعور نہیں رکھتے، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے حقیقی۔ تو دیکھا جا سکتا ہے کہ 21ویں صدی میں ہونے کے باوجود، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہونے کے باوجود، بڑی بڑی مشینوں کو استعمال کرنے کے باوجود، آسمان پہ، مریخ پہ اور ادھر ادھر جانے کے دعوے دار بننے کے باوجود، اور زمین کے اوپر سیٹلائٹ کے تھرو دیکھنے کے دعوے دار ہونے کے باوجود، اور چرند پرند درند کے ساتھ دن رات گزارنے کے باوجود، اور مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے باوجود، دنیا کے اکثر انسانوں کی عقل کام نہیں کرتی، عقل ہوتے ہوئے بھی عقل کام نہیں کرتی، اور کہتے ہیں کہ بڑی عقل سے کام لیتے ہیں۔ کیا 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 مسئلہ کیا ہے؟ ان کی کھوپڑیوں میں بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ہیں؟ کبھی غور کیا؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ ان کی آنکھوں کے سامنے کائنات کا بادشاہ بادلوں کے ذریعے اپنے نام لکھ کے دکھاتا ہے، ان عقل کے اندھوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ اپنی مخلوق بنا کر، پانی سے جو وہ مخلوق بناتا ہے، کتے کے پلے بناتا ہے، بلی کے بچے بناتا ہے، شیر کے بچے بناتا ہے، سانپ کے بچے بناتا ہے، پرندے کے بچے بناتا ہے، مرغی کے بچے بناتا ہے، اور انڈے سے پتہ نہیں کیا کیا نہیں انڈے سے نکالتا ہے، اور ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر پیدائشی بچوں کو نکالتا ہے، وہ جس کی جس طرح چاہتا ہے صورتیں بنا بنا کے باہر نکالتا ہے، جہاں چاہتا ہے بناتا ہے، پیروں والا، بغیر پیروں والا، پروں والا، اور جس سے چاہتا ہے اپنے منہ، ان کے منہ سے اپنے نام کو بلواتا ہے، تو وہ کہنے لگتے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ اور پھر یہ عقل کے اندھے جو زمین پہ پھر رہے ہیں، جو کہتے ہیں خود کو کہ وہ انسان ہے، ویسے تو اللہ نے ان کو انسان ہی بنایا، لیکن وہ خود بھی دعوے کرتے ہیں کہ وہ انسان ہے۔ در حقیقت یہ سب کے سب جو عقل کو استعمال نہیں کرتے اور اللہ کو خدا تسلیم نہیں کرتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، یہ سب کے سب جو لوگ ہیں نا، جو عقل استعمال نہیں کر پا رہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اللہ کے نزدیک۔ کیونکہ جانور، چرند پرند درند اور یہ درخت اور بادل اور یہ سبزی اور پھل فروٹ وغیرہ جو ہے، ان کو بولنے کی، بہت ساروں کو انسانوں کی طرح بولنے کی قوت نہیں دی گئی، ان کو انسانوں کی طرح عقل استعمال کرنے والی صلاحیت نہیں دی گئی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے سامنے عاجزی رکھتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، سجدہ بھی کرتے ہیں، اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں اس کے نام کی، اور اس نے جس کے منہ سے چاہا اپنے نام کی تسبیح سنوا بھی دی۔ لیکن عقل کے اندھے کہتے ہیں، کانوں سے سننے کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ اللہ نہیں بول رہے، آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ بادلوں پہ یا چیزوں پر جو نام ہے وہ، اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں ہے، منہ سے یہ دعوے کرتے ہیں حالانکہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تو انسان کی اوقات یہ ہو گئی ہے، جو بہت سارے زمین پہ پھر رہا ہے، بالشتیے بنے ہوئے، جو اللہ کے انکاری بنے ہوئے اور مصنوعی خداؤں کے پجاری بنے ہوئے، ان کی اوقات یہ ہو گئی ہے کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ 21ویں صدی میں ہونے کے باوجود بھی یہاں بیٹھ کے ہزاروں سال پرانے لوگوں پہ تو طنز تنقید کرتے ہیں کہ وہ پتھروں کا دور تھا۔ ابے تو 21ویں صدی میں تم کیا تیر مار رہے ہو؟ 21ویں صدی میں ان سے پوچھو کہ تمہاری اوقات اتنی گئی گزری کہاں سے ہو گئی کہ موبائل تم استعمال کر رہے ہو، وائرلیس تم استعمال کر رہے ہو، ٹیکنالوجی تم استعمال کر رہے ہو، ٹی وی تم دیکھ رہے ہو، سیٹلائٹ تم استعمال کر رہے ہو، ہر قسم کی ڈیوائسز کو تم یوز کر رہے ہو، ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، اور حال یہ ہے کہ حال بے حال ہے۔ ملکوں کے حال دیکھ لو، ایک طرف تو خدا ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے کائنات کا بادشاہ زلزلوں کے ذریعے، آندھی طوفانوں کے ذریعے عبرت کا نشان بھی بنا رہا ہے، نشانی دکھایا جا رہا ہے، بتا رہا ہے ہاں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کی کھوپڑیوں میں آ نہیں رہا۔ ابھی کرونا کے ذریعے مار لگا کے دکھائی اس نے، پھر سیلاب کے ذریعے پاکستان میں دکھایا، اور بھی دنیا کے بہت سے ممالک میں وہ دکھا رہا ہے اپنی طاقت کو، لیکن اس کو عقل کے اندھے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں قدرتی آفات ہے، خود بخود ہی ہو جاتا ہے، یہ نیچر کا سسٹم ہے۔ ابے تو نیچر کا سسٹم ہی تو اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور کس کے کنٹرول میں ہے؟ نیچر کی کیا اوقات ہے ادھر سے ادھر ہو جائے اگر اللہ نہ چاہے؟ بادلوں کی کیا اوقات ہے یہ آسمان پہ نمودار ہو جائے اگر اللہ نہ چاہے؟ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے اس معاملے میں۔ سورج کی کیا اوقات ہے یہ نکل جائے اور یہ ٹریول کر سکے اگر اللہ نہ چاہے؟ کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت اور اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے چل رہا ہے۔ وہ نہ چاہے ادھر سے ادھر موومنٹ نہیں ہو سکتی،
ساری حرکت ختم ہو جائے. آ گئی سمجھ میں؟ تو وہ اپنے نام کو اپنے بادلوں سے لکھتا ہے, اپنے درختوں سے لکھتا ہے, اپنے پھلوں پہ لکھتا ہے. اس کے پھل ہیں, اس کی سبزیاں ہیں, اس کے درخت ہیں, اس کے چرندے, اس کے پرندے, اس کی بنائی ہوئی مخلوقات ہے. وہ دکھاتا ہے اپنی طاقت. اس نے کئی بار دکھایا ہے, کوئی کمی تو نہیں چھوڑی, بہت دکھا دیے. گاڈ آف نیچر اللہ کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے, جا کے دیکھو نا کتنے ثبوت ہیں. 140 سے زیادہ ثبوت تو موجود ہیں اللہ کے فضل سے. پھر زمین کے اوپر چلنے پھرنے والے کتنے ہی مسلمانوں اور غیر مسلموں نے اپنی آنکھوں سے ان ثبوتوں کو دیکھ لیا ہے. اس کے باوجود بھی نہ اکثر مسلمانوں کی عقل کام کر رہی ہے جو دعوے دار بنے پھر رہے ہیں ایمان کے, نہ ان کی عقل کام یہ کر رہی ہے کہ وہ اپنے مال کو انویسٹ کریں اور دنیا بھر کے جتنے یہ جو 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم ہیں ان کو دکھانا شروع کر دیں, ان کو پروموٹ کر دیں اللہ کے وہ ثبوت. ان کی کھوپڑیاں کام نہیں کر رہی ہیں اکثر مسلمانوں کی. اور پھر غیر مسلم جو اتنی محنت کر رہے ہیں ٹیکنالوجی پہ اور یہ سب کچھ کر کے ان کے ہاتھوں میں موبائل اور چیزیں پہنچا دی ہیں, تو اس کے باوجود بھی یہ غیر مسلموں کی مدد نہیں کر رہے سنسیئر ہو کر کہ ان کو بتا دیں کہ اللہ ہی سچا خدا ہے. ہاں ویسے شیئر کیے جا رہے ہیں, سبحان اللہ کہ شیئرنگ ہوتی ہے, لیکن اس کا پرپس نہیں سمجھا رہے, اس کی وجہ نہیں سمجھا رہے بہت سے مسلمان. اور مسلمانوں کے جو اکثر مذہبی روحانی پیشوا بنے پھر رہے ہیں, یہ اپنی گدیاں چمکانے میں لگے ہوئے ہیں, فرقے بازی میں لگے ہوئے ہیں. ان کو کوئی احساس نہیں ہے اسلام کے حوالے سے, ان کو بلکہ احساس ہی نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہ جو غیر مسلم ہے 5 ارب سے زیادہ, وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے اور تاریکی میں جی رہے ہیں. تو دوسری طرف باقی رہ گئے غیر مسلم, تو ان کی عقل کام نہیں کر رہی بہت ساروں کی. وہ بیچارے جو اپنے طور پہ تحقیق کر رہے ہیں غیر مسلم, وہ جو بیچاروں کو بات کہیں سے پہنچ جاتی ہے, وہ 1-2 باتوں کو کہیں غور کرتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, یا جو لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ممالک کے ساتھ جو سین ہو رہا ہے, یہ جو اکانومی کا جو سین ہو رہا ہے, یہ جو ملکوں کے اوپر 70-80% اور اس سے زیادہ کا جو دفاع پہ پیسہ لگ رہا ہے, اور پھر اس دفاع کو رکھا جا رہا ہے کیونکہ دوسرے ملک کی عوام, دوسرے ملک کی فوج سے خود کو بچانا ہے. تو دوسرے ملک کی فوج کون سی؟ دوسرے مذہب کی فوج سے. تو یہ مذہب کے نام پہ ہی تو ساری فوجیں بنی ہوئی ہیں ایک دوسرے ممالک کی. یہ مذہب کے نام پہ تو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ملکوں کو. یہ مذہب کے نام پہ ہی تو یہ ڈرامہ چل رہا ہے. یہ مذہب کے نام پہ ہی تو اتنا پیسہ عوام کا نکلتا ہے اور دفاع پہ چلایا جاتا ہے, بلکہ عوام پہ لگنے کے بجائے کہ اس پہ لگائیں اس کی فلاح کے لیے, اس کے فائدے کے لیے. غریب تو پس رہا ہے, کتنے غریب ہیں دنیا کے اندر, بلینس آف پور پیپل ہے. نہ صحیح سے کھانے کو ان کے پاس, نہ صحیح سے پینے کو ان کے پاس, نہ صحیح سے علاج کرنے کا پیسہ ان کے پاس. تو کس چیز کے لیے پیسہ کمایا جا رہا ہے, کس چیز کے لیے محنت کر رہی ہے عوام, کس چیز کے لیے ایک بوڑھا, ایک کمزور, ایک جوان اپنے گھر سے نکلتا اور وہ محنت کر رہا ہوتا ہے, کس چیز کے لیے ہے؟ پیٹ بھرنے کے لیے, یا مذہب کے نام پر لڑنے والوں کو فیٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ ایک دوسرے کو مارتے رہیں اور لڑتے رہیں. عقل کام کر رہی ہے کہ دنیا کے انسانوں کی اکثریت کی؟ وہ کر کے آ رہے ہیں. ابے جو سب سے پہلے نمبر 1 ایشو تھا, پہلے اس کو سولو تو کر لیتے. جن خداؤں کے نام پر یہ مذہب ایجاد کیے ہوئے ہیں, پہلے ان خداؤں کا فیصلہ کرتے, اس کے بعد ان مذہب کے اوپر دیکھتے. نہیں, پہلے مذہب بھی بنا لیے, مذہب کے نام پہ خدا بھی بنا لیے, خداؤں کے نام پہ پوجا پاٹ بھی شروع کر دی. پھر ان خداؤں کے نام پر بہت ساروں نے اپنی گدیاں بنا لی اور مذہبی پیشوا بن کے بیٹھ گئے, اور اپنی عوام کو الو بنا کر لگے پڑے ہوئے, خود بھی تاریکی میں اور یہ جی رہے ہیں, اور ان کو بھی تاریکی میں دھکیلے چلے آ رہے ہیں. اور کھوپڑیاں نہیں کام کر رہی. اور آگے زیادہ آئیں گے تو سوشل میڈیا پہ بک بک کر لیں گے بیٹھ کر, کمنٹ کے پیچھے تر. عقل نہیں اس تب بھی کرنی. سو نہ کریں. جس نے کرونا کے ذریعے مار لگا کے دکھائی ہے, جس نے آندھی طوفان زلزلوں سے مار لگا کے دکھائی ہے, وہ تو لاشیں تو گرا کے دکھا چکا نا. ابھی دیکھو آگے وہ کیا کرتا ہے. اور ابھی ترکی کے اندر اس نے دکھا دیا ایک اور. تو مسلمان بھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ جائیں گے اس بات پہ کہ انہوں نے صرف کلمہ پڑھ لیا. ایسا نہیں چلتا نا, وہ بہت کچھ کر رہا ہے. اور نہ غیر مسلم یہ سمجھیں کہ اگر ان پر ابھی ان کے پاس بہت سی ایسے سزائیں نہیں آ رہی, تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچے ہوئے ہیں. ان کے لیے تو ڈھیل کا زیادہ امکان ہے, کیونکہ ان کو تو اس دنیا کے اندر ہی بہت کچھ نمٹایا جا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد اچھی طرح سے پکڑ کرے گا اللہ ان کی, اور ان کی اوقات دکھائے گا جو اس کے ساتھ کفر کر رہا ہے. تو میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں, اور سیدھا پیغام ہے, جس کا دل چاہے ایمان لائے, جس کا دل چاہے کفر کرے. بڑی نشانی اللہ نے نازل کی ہیں, بہت کچھ دکھا دی 21ویں صدی میں. محمد ذیشان چینل پہ بھی پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, گاڈ آف نیچر اللہ کے نام سے یوٹیوب چینل پہ پڑھا ہے. جس کو اسٹڈی کا شوق ہے, ریسرچ کرنے کا شوق ہے, جائے rightfulreligion.com ویب سائٹ کے اوپر جا کے خود اسٹڈی کرے, ریسرچ کرے, ٹائم لگائے اپنا. نہیں تو خود ریسرچ کر لے باقی ثبوتوں پہ اگر اس کو اتنا شوق ہو رہا ہے. اللہ نے تو بہت کچھ دکھا دیا ہے, اپنے میریکلز دکھا دیے, اوپن میریکلز دکھا دیے 21ویں صدی میں.
اور اس کے ایک بندے کے ذریعے، ایک انسان کے ذریعے، ایک مسلم مین کے ذریعے دنیا کے تمام غیر مسلموں کے تمام وہ جنہیں وہ پوجا کر رہے تھے خدا سمجھ کے، ان کی شکست بھی ہو چکی ہے، ان کو ذلیل و رسوا بھی کیا جا چکا اللہ کے حکم سے۔ اللہ ہی نے انہیں شکست دی، اللہ ہی نے اپنی طاقت دکھائی، اللہ ہی نے اپنے آپ کو دکھایا ہے اس حوالے سے کہ اسی کا اختیار ہے نیچر پہ، اور ذرہ بھر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا اس کے مقابلے پر آ کر۔ تو یہ سب کچھ تو پروو ہو چکا ہے، اب کدھر سے کیا چاہتے ہیں کہ اللہ خود آ جائے سامنے؟ وہ بھی سامنے آئے گا جب قیامت کا دن آئے گا، وہ آئے گا، لیکن کافروں کے لیے تو ذلت و رسوائی ہمیشہ کے لیے رہے گی تب بھی، کیونکہ وہ اندھے ہی رہیں گے جب اٹھیں گے، اور انہیں کبھی اللہ کا دیدار ہو نہیں سکتا۔ ابھی بھی جس کا دل چاہے مان لے آئے، عقل استعمال کر لے، سوچے اور نکلے ان مذہبی اور روحانی اور جادوئی اور سائنسی ایسے پیشواؤں کی غلامیوں سے جو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کوئی سائنس کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے، کوئی ایتھزم کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے، کوئی یہودیت کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے، کوئی عیسائیت کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے، کوئی ہندو مت کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے، کوئی بدھزم کے نام پہ دھوکے دے رہا ہے۔ دھوکے ہی تو چل رہے ہیں، اور کیا ہے؟ میں تو دھوکہ بولوں گا، دھوکے بازی ہے یہ۔ صرف اسلام سچا دین ہے، صرف مسلمان ہیں جو اس کائنات کے سچے خدا اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، اور صرف قرآن ہی اللہ کا 100% اور سچا کلام ہے۔ سو اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے دعوے صرف دعوے نہیں ہیں، میرے دعوے ثبوتوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ثابت ہیں، اور میں ہوں 21ویں صدی میں اللہ کا لیجنڈ۔ اگر سمجھ میں آئے تو سمجھو، نہیں سمجھ میں آئے تو میں کیا کروں؟ جو بات ہے وہ حق ہے اور صاف ہے۔ اللہ اکبر۔